بارش کی صورتحال تو اس طرح ہے کہ یہ تو بارش کو پہلے میرے خیال میں جو سٹی کی حالت ہے اس میں تو ڈی واٹرنگ شروع ہے. کوشش ہماری یہی ہے کہ پانی کھڑا نہ ہو، لیکن اگر کہیں پہ بھی ہمیں ایسی صورتحال نظر آئی کہ خدا نخواستہ کہیں ملیریا کے کیسز، کیونکہ ہماری ڈیلی ملیریا کی رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے، ڈینگی کی رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے، جہاں پہ ہمیں اسپرے وغیرہ کی، ڈی فیومیگیشن وغیرہ کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ہم وہ کر رہے ہیں. اور ہماری ٹیمیں بالکل جو ہے نا میدان میں ہیں، جہاں جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم ان کو ریسپانس دیں گے. موجودہ بارش کی صورتحال میں تھوڑی بہت جو سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ہمارے ہیلتھ سٹاف کا کیا مطلب ہے کہ رول ہے، اس کے بارے میں ہم ڈی سی صاحب سے میٹنگ کر چکے ہیں. ہم نے اپنی جتنے بھی سول ہاسپٹلز ہیں ان کو تقریباً کوئی 1 مہینہ ہو گئے یہ الرٹ ہم نے ان کو جاری کر دیا تھا کہ آپ ریڈی رہیں میڈیسن کے حساب سے. اور میڈیسن میں جو ضروری مطلب ہے کہ سیلابی صورتحال میں جو ضروری میڈیسن ہوتی ہیں ان کی ہم نے تقریباً ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر اور ٹائپ ڈی ہاسپٹل جتنے بھی ہیں ان میں ہم نے ادویات کی جو سہولت ہے سیلاب کے حوالے سے وہ ہم نے اویلیبل کر دیے ہیں. اور ہم نے باقاعدہ سٹاف کی 24 آور ڈیوٹیاں بھی لگائی ہوئی ہیں. ہمارے جو سول ہاسپٹلز ہیں اور ٹائپ ڈی ہاسپٹلز ہیں ان میں ہم نے ARV بھی رکھی ہوئی ہے جو مطلب ہے کہ کتے کے کاٹے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اینٹی ریبک ویکسین. اور دوسری ASV ہے جس کو ہم اینٹی سنیک ویکسین کہتے ہیں. یہ دونوں سانپ والی ویکسین بھی اور کتوں والی ویکسین بھی ہم نے تقریباً ٹائپ ڈی ہاسپٹلز پہ، RHCs پہ اور سول ہاسپٹلز پہ اویلیبل کی ہوئی ہے. اور وہاں پہ جو میڈیسن سیلاب کے صورتحال کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ میڈیسن بھی اویلیبل ہیں. بالکل جی، ہم آن بورڈ ہیں. ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ بھی ہم آن بورڈ ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ریلیٹڈ NGOs ہیں وہ بھی آن بورڈ ہیں. اور ہم اکارڈنگلی جہاں بھی کیمپ کی ضرورت ہوگی ہمیں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو وہ ملے گی ہم انشاءاللہ کیمپ بھی لگائیں گے. لیکن مجھے تو ایسی صورتحال کیمپ والی ابھی نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ہم کیمپ بھی لگائیں گے. اب بھی کل ہمارے 2 کیمپ مطلب ہے کہ میڈیکل کیمپ حسام میں اور کیچ کے علاقے میں ہم نے لانچ کر رہے ہیں 2. وہاں پہ یہ آلریڈی ہمارا کیمپ کا پروگرام ہوتا ہے، ہر مہینے میں 3-4 کیمپ میڈیکل کیمپ وغیرہ جو NGOs ہماری لگاتی ہیں وہ لگ رہے ہیں. اور باقی جو ہیں ہمارے سول جو تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ الرٹ ہیں اور وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ہی اپنے پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں. ایمبولینسز کے حوالے سے تو یہ ہے کہ یہ تقریباً کوئی اسی سال نہیں پچھلے سال کوئی ایک نوٹیفیکیشن ہمارے پاس آ گیا تھا کہ آپ کی جتنی ایمبولینسز ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ہیں یا نان گورنمنٹ ہیں، ڈونیٹڈ ہیں، ساری ایمبولینسز آپ 1122 کو حوالے کر دیں. اس وقت DHO کے اسٹرینتھ پہ کوئی ایمبولینس نہیں ہے. ہمیں ایمبولینس کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم 1122 سے وہ ایمبولینسز مانگتے ہیں. آپ کا کوشچن بالکل ویلڈ ہے، مجھے بھی انفارمیشن ملی ہے. میں اب فریش مطلب ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑی بہت انکوائری کر رہا ہوں. پہلے تو میں یہ انکوائری کرتا ہوں کہ ایمبولینسز میں نے آپ کو بتا دیا کہ ساری ایمبولینسز چاہے میری تحصیل کی تھی، چاہے ٹائپ ڈی کی تھی، چاہے جتنی ایمبولینسز ہماری تھی ہمیں ڈونیٹڈ تھی، گورنمنٹ کی تھی، ہم نے وہ 1122 کو دے دی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو کمپلین ہے چھوٹی چھوٹی ایمبولینسیں واقعی مطلب ہے کہ NGOs کی طرف سے کسی علاقے کو مطلب ہے کہ کور کرنے کے لیے تھی. اب آپ کی رپورٹ صحیح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں پہ کھڑی ہیں. اب ان ایمبولینسز کے بارے میں انکوائری کر رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایمبولینسز اب میری کسٹڈی میں ہیں کہ نہیں ہیں، کہ وہ کسی اور کی کسٹڈی میں چلے گئے ہیں. تو انشاءاللہ جب آپ کی اور میری دوبارہ ملاقات ہوگی تو اس کا پراپر جواب میں آپ کو اس وقت دوں گا.